اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو استنجے کے متعلق مسائل و احکام میں عرض کروں گا۔ اجل محترم، بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں تاکہ یہ مسائل آپ تک پہنچے اور دوسروں تک پہنچے، میرے عزیز و دوستوں تک پہنچے، آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ میں آپ کو علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاکو مال تحصیل میرس ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ ان مسائل کو آپ نے غور سے سننا ہے اور دل میں، دماغ میں اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ مسائل ہر کو درپیش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مسجد یعنی مسجد قباء شریف میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک ہونے والوں کو۔ حدیث پاک میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، ابو ایوب جابر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی یہ تمام صحابہ کرام روایت کرتے ہیں اس حدیث کو۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، یہی فیہ جو میں نے پڑھی ہے رجال یحبون، جب یہ نازل ہوئی آسمان سے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ انصار اللہ، اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف کی، تو بتاؤ طہارت کیا ہے؟ آج کی نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں، فرمایا تو وہ یہی ہے، اس کا التزام رکھو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ استنجا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پاخانے جن اور شیاطین کے حاضر رہنے کی جگہ ہے، تو جب کوئی بیت الخلاء کو جائے یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ حدیث میں ہے کہ صحیح میں یہ حدیث موجود ہے، دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں پلیدی اور شیاطین سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ترمذی کی حدیث میں ہے، جو سیاق کی حدیث ہے، روایت ہے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ جن کی آنکھوں اور بنی آدم کے 70 میں پردہ یہ ہے کہ جب پاخانے کو جائے تو پھر بسم اللہ کہہ لے۔ ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں ہے کہ جب بیت الخلاء سے باہر آتے ہیں یوں فرماتے غفرانہ کا، یا اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جب بیت الخلاء سے تشریف لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، اے اللہ حمد ہے اللہ کے لیے جس نے اذیت کی، مجھ سے اور دور کر دی اذیت مجھ سے اور مجھے عافیت دی۔ حسین میں ہے کہ یوں فرماتے کہ الحمدللہ الذی اخرج من بطنی ما یضرنی وابقى فیہ ما ینفعنی، حمد ہے اللہ کے لیے جس نے میرے شکم سے وہ چیز نکال دی جو مجھے ضرر دیتی اور وہ چیز باقی رکھی جو مجھے نفع دے گی۔
یعنی نفع سے مراد خون ہے جو جگر سے ہوتا ہوا دل میں جاتا ہے، اور پھر یہ نفع کے لیے، باقی جو ہے وہ نقصان دہ ہے، وہ خارج ہو جاتا ہے۔ متعدہ کتب میں بکثرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پاخانے کو جاؤ تو قبلہ کو نہ منہ کرو نہ پیٹھ، اور عضو تناسل کو داہنے ہاتھ سے چھونے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی میں موجود ہے حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء کو جاتے تو انگوٹھی اتار لیتے کہ اس میں نام مبارک کندہ تھا، یعنی لکھا ہوا تھا۔ ابو داؤد ترمذی نے انہوں نے روایت کیا ہے کہ جب قضاء حاجات کا ارادہ فرماتے تو کپڑا نہ ہٹاتے بوقتے کہ زمین سے قریب نہ ہو جاتے، یا اگر تم بھی اس طرح کرو تو اسی طرح اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ ابو داؤد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کو تشریف لے جاتے تو اتنی دور جاتے کہ کوئی نہ دیکھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ترمذی میں بھی حدیث ہے، نسائی میں بھی ہے روایت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈیوں سے استنجا نہ کرو کہ تمہارے بھائیوں یعنی جن کی خوراک ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ کوئلے سے بھی ممانعت فرمائی۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی غسل خانہ میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں نہائے یا وضو کرے کہ اکثر وس سے اس سے ہوتے ہیں۔ ابو داؤد نسائی میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے ممانعت فرمائی، منع فرمایا کہ نہ کرو۔ سوراخ میں بچھو ہوتے ہیں، سانپ ہوتا ہے، بہت سی جو ہے انسان کو اذیت چیزیں دے سکتی ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جو سبب لعنت ہیں ان سے بچو، گھاٹ پر اور بیچ راستہ اور درخت کے سایہ میں پیشاب کرنا۔ امام احمد، ترمذی، نسائی، ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اسے سچا نہ جانو، حضور نہیں پیشاب فرماتے تھے مگر بیٹھ کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ وہ حدیث موجود ہے کہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں کچھ کم تھی، درد تھا، تو اس لیے کچھ حدیثیں اس طرح کی ملتی ہیں۔ امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو شخص پاخانہ کو اس حالت میں نہ جائیں کہ ستر کھول کر باتیں کریں، بے شک اللہ اس پر غضب فرماتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرا تو فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہوتا ہے اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا جس سے جو ہے یہ آدمی جس سے بچنا دشوار نہ ہو، معذب نہیں ہے۔ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا پھرتا۔ حضور کھجور کی ایک تر شاخ لے کر اس کی دو حصے کیے، ہر قبر پر ایک ٹکڑا نصب فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کیا؟ فرمایا اس امید پر کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں اس پر عذاب میں تخفیف ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں پر پھول ڈالنا جائز ہے کہ یہ بھی باعث تخفیف عذاب ہے جب تک کہ خشک نہ ہوں، نیز اس کی تسبیح سے میت کا جو ہے دل بہتا ہے، یعنی کہ خوش ہوتا ہے۔ عزیز محترم، آج میں نے ایک یہ بھی مسئلہ کیا کہ جو ہے استنجا کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور یہ جو ہے جنات کے لیے ہے۔ جنات جو ہے حمام میں ہوتے ہیں، یعنی لیٹرین میں ہوتے ہیں، تو لیٹرین سے جانے سے پہلے جو ہے دروازے سے پہلے آپ نے دعا ضرور پڑھنی ہے۔ پھر میں عرض کر دیتا ہوں، وہ دعا ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ عزیز محترم،
آج میں نے صرف استنجے کے بیان کے متعلق عرض کیا کہ حدیث پاک سے میں نے آپ کو ثابت کیا، اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو جو ہے استنجے کے متعلق مسائل احکام عرض کروں گا کہ وہ فقہ کرام کی عبارت سے ہوں گے، قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے ثابت کروں گا۔ اور میری تقریر ختم ہونے سے پہلے میں ختم بات کروں تو عزیزان محترم، میرے چینلز کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور پھر میں انشاءاللہ کل کو آپ کے پاس 8-9 بجے ضرور ملوں گا پاکستانی وقت کے مطابق۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔